السلام علیکم میرے عزیز دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مسجد کوفہ کے ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ جیسے ہی آپ کا خطبہ ختم ہوتا ہے تو سامعین میں سے ایک شخص اٹھ کر کہنے لگا، اے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، میں شام سے کئی مہینوں کا سفر کر کے کوفہ تک پہنچا ہوں تاکہ میں آپ سے کچھ سوالات عرض کر سکوں، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کچھ سوالات کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تم جو بھی سوال کرنا چاہتے ہو بلا جھجک مجھ سے پوچھ سکتے ہو۔ تب وہ شخص کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ میرا دوسرا سوال ہے کہ آپ مجھے کائنات کی 10 طاقتور ترین چیزوں کے نام بتائیں۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو سانس تو لیتی ہے مگر اس میں نہ گوشت ہوتا ہے اور نہ خون ہوتا ہے۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ آپ مجھے 7 آسمانوں کے نام بتائیں۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ آپ مجھے آسمان کے تالوں اور ان کی کنجیوں کے بارے میں معلومات فراہم کریں۔ میرا 7واں سوال یہ ہے کہ مجھے زمین کی سب سے بہترین وادی کا نام بتائیں۔ اور میرا 8واں سوال اور سب سے آخری سوال یہ ہے کہ روئے زمین پر جو سب سے بدترین اور بھیانک وادی ہے، اس وادی کا نام کیا ہے؟ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی ویڈیو میں جو واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ 1000 سال قبل احادیث کی مستند کتاب الخصال کی باب نمبر 10 حدیث نمبر 25 میں نمایاں طور پر موجود ہے۔ دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا تھا؟ تو تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے نور کو پیدا فرمایا تھا۔ تمہارا دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کائنات کی 10 طاقتور ترین چیزیں کون سی ہیں؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقتور پتھر کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی طاقتور چیز لوہے کو بنایا جو پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ اسی طرح آگ کو لوہے سے بھی زیادہ طاقتور بنایا جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے طاقتور پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے، اور پانی سے زیادہ طاقتور بادل ہے جو پانی کو بھی آسمان پر اٹھائے پھرتا ہے، اور بادل سے زیادہ طاقتور ہوا ہے جس کی وجہ سے بادل آسمان پر ادھر ادھر اڑتے رہتے ہیں۔ ہوا سے طاقتور ہوا کا فرشتہ ہے جو ہواؤں کو زمین پر چلاتا ہے۔ ہواؤں کے فرشتے سے زیادہ طاقتور ملک الموت ہے جو ہوا کے فرشتے کو بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے موت دے سکتا ہے۔ ملک الموت سے بھی زیادہ طاقتور موت ہے جو خود ملک الموت کو بھی موت دے دے گی۔ موت سے بھی زیادہ طاقتور اللہ کا کن فرمانا ہے۔ جب اللہ کسی کام کے کرنے کا حکم جاری کرتا ہے تو فرماتا ہے کن، پھر کوئی بھی شے اس کے کام کے بیچ رکاوٹ نہیں بن سکتی، اور وہ کام اللہ کے حکم سے ہو کر رہتا ہے۔ اے ابن آدم، تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو سانس تو لیتی ہے مگر اس میں گوشت، پوست اور خون موجود نہیں ہوتی؟ تو تم جان لو کہ وہ چیز صبح ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لے کر آنے لگے۔ دوستو، یہ چاند، سورج، ستارے، سیارے، کہکشائیں، زمین و آسمان، صبح اور شام، یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 آیت نمبر 44 میں ارشاد فرماتا ہے، 7 آسمانوں اور 7 زمین اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ہر وہ چیز جو 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے درمیان رہتی ہے، اور ایسی کوئی بھی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرے، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق 7 آسمانوں اور 7 زمینوں میں رہنے والی مخلوقات کے علاوہ خود 7 آسمان اور 7 زمین بھی اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے ہیں،
لیکن ہم انسان ان چیزوں کی حمد و ثنا کرنے کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، اب تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے آسمان کو کس چیز سے پیدا فرمایا؟ تو جان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آسمان کو پانی سے اور بخارات سے پیدا فرمایا۔ بخارات پانی کے اس بھاپ یا دھوئیں کو کہتے ہیں جو پانی سے گرم ہونے کے بعد نکلنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بھاپ اور دھوئیں سے پہلے آسمان کو بنایا ہے۔ اے ابن آدم، تمہارا اگلا سوال یہ ہے کہ تمہیں ساتوں آسمانوں کے نام بتائے جائیں۔ تو جان لو کہ اللہ رب العزت نے پہلے آسمان کا نام رفیع رکھا ہے اور اسے پانی اور دھوئیں سے تخلیق کیا ہے، اور دوسرے آسمان کا نام قیدوم رکھا ہے اور یہ رنگ میں تانبے کے رنگ جیسا رکھتا ہے۔ تیسرے آسمان کا نام معدون رکھا ہے اور سرخ مائل خاکی رنگ کا ہے۔ چوتھے آسمان کا نام عرفالون ہے، یہ آسمان چاندی کے رنگ جیسا ہے۔ پانچویں آسمان کا نام ہیون ہے، اس کا رنگ سونے کے رنگ جیسا ہے۔ چھٹے آسمان کا نام عروس ہے، یہ سبز یاقوتی رنگ کا ہے۔ اور پھر ساتویں آسمان کا نام عجمہ ہے، اس کا رنگ سفید موتی یعنی نور جیسا ہے۔ تمہارا اگلا سوال ہے کہ تمہیں آسمان کے تالوں اور ان کی کنجیوں کے بارے میں بتایا جائے۔ تو اے ابن آدم، جان لو کہ آسمان کے تالے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا معبود بنائے گا تو یقیناً اس کے لیے آسمان کے دروازوں کے تالے کبھی نہیں کھولے جائیں گے۔ ان دروازوں کی کنجیاں موت کے وقت یا اس سے پہلے سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔ دوستو، بخاری و مسلم کی احادیث کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی طرف جانے کے لیے مختلف دروازوں کو تخلیق کیا ہے۔ اللہ پاک کے بہت سے نبی اور پیغمبر انہی دروازوں سے گزر کر مختلف آسمانوں کی طرف جا چکے ہیں۔ بخاری و مسلم کی انہی احادیث کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام پہلے آسمان پر، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر، حضرت یوسف علیہ السلام تیسرے آسمان پر، حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر، حضرت ہارون علیہ السلام پانچویں آسمان پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پر اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر موجود ہیں۔ اللہ رب العزت نے سورۃ الزاریات کی آیت نمبر 7 میں ارشاد فرماتا ہے، قسم ہے راستوں والے آسمان کی، یعنی قرآن کی اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان میں راستوں کو بھی بنایا ہے۔ اللہ کے نبی انہی راستوں سے گزر کر مختلف آسمانوں پر جا چکے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، اب تمہارا ساتواں سوال یہ ہے کہ زمین کی سب سے بہترین وادی کون سی ہے؟ تو جان لو کہ زمین پر خوبصورت ترین وادی سراندیپ ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے اتار کر سب سے پہلے اسی وادی میں بھیجا تھا۔ دوستو، یہ وادی موجودہ دور میں سری لنکا میں موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم، تمہارا سب سے آخری سوال یہ ہے کہ اس دنیا میں سب سے بھیانک اور بدترین وادی کون سی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کے اس سوال پر یہ بیان فرمایا کہ دنیا کی بھیانک اور بدترین وادی یمن میں موجود ہے، اور اس وادی کا نام برہوت ہے، کیونکہ یہ وادی جہنم کی وادیوں میں ایک وادی ہے، جہاں پر مرنے کے بعد کافر اور مشرک لوگوں کی روحوں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس وادی میں روحیں رو رو کر اللہ سے معافی کی فریاد کرتی ہے، اے پروردگار، ہم نے دنیا کی رنگینیوں میں کھو کر تیرے حکم سے منہ موڑا اور ہدایت کے ہوتے ہوئے بھی روئے زمین پر گناہوں کو عام کیا۔ اے اللہ، تو ایک بار ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم ساری زندگی تیرا حکم ہی بجا لاتے رہیں گے، تیرے ہی بتائے ہوئے راستے پر عمل پیرا ہوں گے، لیکن افسوس اب وقت گزر چکا ہوگا۔ ان کے رو رو کر معافی مانگنے پر بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ اس لیے دوستو، ابھی وقت ہے اللہ کی رحمت میں آ جاؤ، تاکہ بعد میں کفے افسوس ملنا نہ پڑے اور پچھتانا نہ پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے
تو ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی اور بھی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی لازمی کریں۔ اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔